طلاق کن الفاظ سے واقع ہوتی ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری طرف سے فارغ ہے، تو کیسے طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں ایک دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو لفظ طلاق ہے، یہ تو اگر کسی انسان نے مذاق میں بھی بولا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر کسی بندے نے مذاق کے ساتھ بھی وہ لفظ بولا تو وہ ہو جائے گا، تو ان میں سے ایک طلاق بھی ہے۔ تو لہذا اگر کسی بندے نے لفظ طلاق بولا ہے، صراحت کے ساتھ لفظ طلاق بولا، تو وہ چاہے اس نے مذاق کے ساتھ بولا ہے یا چاہے اس نے سنجیدگی میں آ کے بولا، تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ دوسرا جو سوال یہ کیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تو میری طرف سے فارغ ہے، تو کیسے طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، اور اس باب کا عنوان یہ دیا ہے کہ بندہ جب اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ فارغتک کی، کہ میں تجھ سے جدا ہوا یا میں نے تجھ کو جدا کر دیا، سرحتک کی، میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا وہ بندہ اس کو یہ کہتا ہے کہ تو میری طرف سے بری ہے، تو میری طرف سے تو میری طرف سے فارغ ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ ایسے الفاظ کے جن کے ساتھ طلاق مراد لی جا سکتی ہے، لفظ طلاق صراحت کے ساتھ نہیں، لفظ کوئی اور بولا ہے لیکن اس کے ساتھ طلاق مراد لی جا سکتی ہے، تو فرمایا یہ اس بندے کی نیت کے مطابق ہوگا۔ لہذا مسئلہ یہ سمجھ آیا، اگر تو کسی بندے نے لفظ طلاق صراحت کے ساتھ بولا ہے، لفظ طلاق بولا، تو وہ طلاق ہو جائے گی، چاہے بندے کی نیت تھی یا چاہے بندے کی نیت نہیں تھی، بندے نے مذاق میں کہا یا سنجیدگی میں کہا، وہ طلاق ہو جائے گی۔ اس لفظ طلاق کے علاوہ جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے طلاق مراد لی جا سکتی ہے، جیسے میں نے تجھے فارغ کر دیا، تو میری طرف سے فارغ ہے، تو اپنے والدین کے گھر چلی جا، یعنی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں رہا، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں اگر کہنے والے کی نیت طلاق کی تھی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لہذا یہ جس بھائی کا سوال ہے، تو اگر جو الفاظ آپ نے کہے ہیں کہ تو میری طرف سے فارغ ہے، اگر اس میں آپ کی نیت طلاق کی تھی تو یہ ایک طلاق واقع ہو گئی ہے، اور اگر آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔